حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے. اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے. اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے. آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے. آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے. بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے. آپ کو بڑا تجسس ہوا. آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. مینڈک نے کیا کیا, اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا. اب بچھو پھر چلنے لگا, آپ پیچھے جانے لگے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے, بے ہوش. اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا, بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا. وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا. حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں. اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز, اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا, حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا. تو آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیر ہی چوم لیتا ہوں, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, بے ہوش ہے. وہ جیسے قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی, گناہگار, اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. اللہ اکبر. ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا, اگر نیکوکاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا, تو اے ذوالنون گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا. آئے ہائے. حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ کی کیفیت ہی بدل گئی. اللہ اکبر. جب سورج غروب ہونے لگا, ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی. تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے. آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, شرمندگی سے کہتا, حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے, بڑے مشہور شخصیت تھے, وہ بندہ آپ کو پہچان گیا. تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, میرے بارے میں چھوڑو. اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو, اپنی ذرا قریب دیکھو. اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا, تو گھبرا گیا. حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا, میں نے ایک منظر دیکھا, بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا, اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا, تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زاروں کتار رونے لگا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا, اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی. جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا. یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی, اب مجاہدات کرنے لگا, اب عبادتیں کرنے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا, وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے, لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا, دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے, تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے, اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو, توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء. آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں,
مگر فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائیں فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا، ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے۔ توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا، اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا، سر چادر پہ ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے، آج بچا لے۔ اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا دی۔ وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے، پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے، ہم کس انتظار میں ہیں، شیطان کے کس وار میں ہیں، ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے، اور کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے۔ ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال، اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو، وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا۔ خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا کریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے،
اے رب کریم مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے. یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے. اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی. سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم؟ کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے. اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے. میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے. تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے. اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے. آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے. کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے؟ اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کا گڑھا. اپنے آپ سے میں سوال کروں، آپ بھی کرو، اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی؟ پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں، میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں. شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں. ہاں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے دو، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ شیطان کا بڑا وار ہے، وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا، گناہ بھی چھوڑ دوں گا، چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا، تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے اس وار میں نہ آؤ، بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے. ہاں جو جوان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کو کیسا پسند ہے. آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اے میرے نوجوانوں گناہ مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو. اللہ کو نرمی والا، عاجزی والا نوجوان پسند ہے. اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں. اچھا توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ، شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں، ایسی محفل میں جاتے ہیں نا، تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے. پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں، ساری رنگینیاں، دوستیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، معاذ اللہ شراب، نشے کی محفلیں، جوئے، یہ جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا. بولے یار زندگی بور ہو جائے گی. اب اس کا جواب سن لو غور سے. اس کی مثال اس طرح دی، کتابوں میں علماء نے لکھی کہ 2 دوست ہیں. ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا، دال سبزی، ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا. اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کبھی چکن بھی کھا لے. اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے. اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی، تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا. اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ ہے، کیا میں ساری زندگی دال سبزی، بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا، سے کوئی اور مراد نہ لے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں. اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا. یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر
ड्रामे देखकर, गाने बाजे सुन के, शराब की महफिलों में, जुए की महफिलों में, या गंदी बातें करके जिसने रातें गुजारी हैं, उसको पता ही नहीं है कि तहज्जुद में उठकर दुआ का मजा क्या है। उसको पता ही नहीं है वुजू करके नमाज की रौनक क्या है। उसको पता ही नहीं है कि तिलावत करने का सुकून क्या है। सारी जिंदगी वो समझा मजा ही उसमें है। अरे एक बार उस काम को छोड़कर दुरूद पाक पढ़ के बावजूद सोने का मजा भी देखो, तहज्जुद में उठने का लुत्फ भी देखो, अपने रब की बारगाह में अकेले में हाथ उठाकर आंसू बहाने का जो लुत्फ है, खुदा की कसम वो दुनिया की किसी गंदी महफिल में नहीं है। मसला ये है हमने ये महफिल देखी ही नहीं, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की ही नहीं है, तो हमें लगता है कि सारे मजे खत्म हो जाएंगे। ये हमारी भूल है। याद रखो, मुझे और आपको रब ने बनाया है और रब ही बताएगा कि हमारे दिलों का सुकून कहां पर है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। अगर चैन चाहते हो ना, तो ये शराब में नहीं मिलेगा, ये शबाब में और गंदी महफिलों में नहीं मिलेगा, ये गाने बाजे फिल्मों में, जुए के महफिलों में नहीं मिलेगा। ये तुम्हें वाकई मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। अच्छा, अब शैतान का एक और वार, यार ये मौलाना साहब तो जो कह रहे कुरान की आयत पढ़ रहे, बात तो ठीक है, मगर मेरा तो मामला ही दूसरा है। मैं जब फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों की महफिल में जाता हूँ, बड़ा मजा आता है, बड़ी सारी रात गुजर जाती है, पता नहीं चलता। इज्तिमा में आता हूँ तो नींद आने लगती है, बोर होने लग जाता हूँ, आधे घंटे बाद उठने को जी चाहता है। कुरान पढ़ता हूँ तो नींद आने लगती है, जिक्र करता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। मुझे तो इबादत में सुकून ही नहीं मिलता है। गलत कामों में बड़ा दिल लगता है, इबादत में दिल नहीं लगता। तो फिर कैसे अल्लाह के जिक्र में अगर दिलों का चैन है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? ये शैतान का बहुत बड़ा वार है। आज इसका जवाब भी ले जाओ। ये भी मैं आपको एक लॉजिक के जरिए, एक यूं समझिए कि आपके साथ भी एक वाकया पेश आता है, उसके जरिए समझा देता हूं। जब आपको बुखार हो जाए, क्या होता है? खाना अच्छा लगता है? वही खाना जो आपका फेवरेट है, मुंह कड़वा हो जाता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। ऐसा मूड हो जाता है कि घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, तबीयत खराब हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। मगर हम क्या करते हैं? खाना छोड़ देते हैं। हमें पता है बीमार हूं, थोड़े दिन तक ये रहेगा, हम सबको पता है। खाना भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं। हमें पता है जैसे ही बीमारी दूर होगी, खाना भी अच्छा लगेगा, बाकी सब जिंदगी भी अच्छी लगेगी। ये चंद दिनों का प्रॉब्लम है। ऐसा ही होता है ना। असल मसला ये है, जिसको इज्तिमा में मजा नहीं आता ना, जिसको तिलावत का सुकून नहीं मिलता, जिसको सजदों की लज्जत नहीं मिलती, जिसको जिक्र की तस्बीह में सुरूर नहीं मिलता, जिसको दुरूद पाक पढ़े तो मदीने वाले की याद नहीं रुलाती, तो मसला यही है कि हमारे दिलों में जो है ना, गुनाहों का मरज लग गया है, इस पे खौल चढ़ा हुआ है। घबराओ नहीं, आ गए हो ना अल्लाह के पास, अल्लाह की बारगाह में अगर सर झुका लिया तो सुनो, जिक्र छोड़ना नहीं, दुरूद छोड़ना नहीं, तिलावत छोड़ना नहीं, नमाज छोड़ना नहीं, करते रहना। थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही दिल से मरज दूर होगा तो मैं सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाए, तिलावत में दिल लगने शुरू हो जाएगा। तुम मदीने वाले आका की बात करोगे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, तुम्हें महफिल में आका के जिक्र में ऐसा सुरूर आएगा जो दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी दिल में बरज है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी सुकून नहीं मिल रहा। देखो, दूर मत चले जाना, देखो भाग मत जाना, मस्जिद को ठिकाना बना लो, नमाज को अपना तरीका बना लो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए रखना और अल्लाह से ही कहना कि मालिक जिक्र तेरा करता हूं, सुकून नहीं मिल रहा, नमाज पढ़ रहा हूं, सुरूर नहीं आ रहा। खुदा की कसम, जिस दिन ये दिल से मरज दूर हुआ, तुम्हें वो लुत्फ जिंदगी का मिलना शुरू हो जाएगा जो इससे पहले नहीं मिला होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शैतान के वारों में ना आओ। ये मरदूद हमें कभी भी तौबा नहीं करने देगा, ये लंबी उम्मीदें दिलवाएगा, ये हमें मौत तक ले जाएगा, और उसको हमें मौत भी ऐसे आ सकती है कि हम बगैर तौबा के चले जाएं। एक आखिरी वाकया सुनाकर फिर अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं कि एक बार, कितना मरदूद है शैतान। दो भाई थे, पहली मंजिल पे छोटा भाई, दूसरी मंजिल पे बड़ा भाई। बड़े भाई के पास शैतान गया, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की। उसको शैतान जाके कहता है कि मैंने अपने इल्म से ये जाना है कि तेरी उम्र 80 साल है, तू 80 साल तक जिएगा, तूने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, ना जवानी की कोई रंगीनी देखी, ना कोई अय्याशी की, ना कोई गुनाह किए, क्या किया तूने? ऐसा कर, 20 साल गुनाह कर ले, मजे कर ले जिंदगी के, फिर आखिरी 20 साल फिर तौबा कर लेना, अल्लाह राजी हो जाएगा। शैतान हम में से भी कईयों को वसवे से दिलाता है, यार जो करना है कर लो, फिर इंशाल्लाह हज पे चले जाएंगे, फिर तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। यही शैतान का वार है। अच्छा, उस बंदे को शैतान ने दिल में ये बात डाली कि कुछ तो मजे कर ले जिंदगी के। वो सोचने लगा, यार ये बात तो सही कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और अगर मेरी जिंदगी 80 साल है तो 15-20 साल तो मजे कर लूं। उसने सोचा, मेरा पहली मंजिल पे ही भाई रहता है, वो उसका भाई पक्का नाफरमान, शराबी, कबाबी, सारे गलत काम करने वाला। कहता कहीं और जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही भाई है, उसके पास चला जाता हूँ, जिंदगी के थोड़े मजे उठा लेता हूँ। अल्लाह की शान देखो, नीचे वाले भाई के दिल में ख्याल आया
کتنے سال ہو گئے مجھے گناہ کرتے ہوئے، کتنے گناہ کر لیے. ایک میرا اوپر بھائی رہتا ہے کیسا عبادت گزار نیکوکار، اور ایک میں ہوں کہ بدکاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی. چلو آج توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں. چھوٹا والا بھائی کہتا ہے اب کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے، اوپر ہی تو بڑا بھائی رہتا ہے، ایسا نیک ہے، اس کے پاس جاؤں گا یہ میری توبہ بھی کروا دے گا، اللہ سے میرا تعلق بھی بنا دے گا. اب وہ نیچے والا بھائی اوپر جانے کے لیے کمرے سے نکلا، اوپر والا بھائی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے. اوپر والے کی نیت کیا ہے؟ گناہ کرنی ہے. نیچے والے کی نیت کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے. دیکھو نیت کا فرق، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، آج دل میں نیت کر لو، آج اللہ سے دوستی کر لو. اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اوپر والے بھائی کا پیر سلپ ہوا، لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے چھوٹے بھائی پر گرا، دونوں بھائی نیچے گرے، دونوں کا انتقال ہو گیا. اب فرشتے آئے، اللہ اکبر. بڑے بھائی کو رحمت کے فرشتے لینے آنے چاہیے نا، 40 سال تک نیکی کی تھی. چھوٹے بھائی کو ہمارے حساب سے تو عذاب کے فرشتے لینے آنے چاہیے تھے، اتنے گناہ کیے. اللہ کی شان دیکھو، چھوٹے بھائی کو رحمت کے فرشتے لے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی، گھر سے چل پڑا تھا، اللہ کی طرف بڑھ گیا تھا. اور بڑے بھائی کو عذاب کے فرشتے لے گئے کیونکہ وہ نافرمانی کے لیے چلا تھا، اللہ کی نافرمانی کے لیے گھر سے چل پڑا تھا. اب نیت کا فرق دیکھ لو کہ یہ ہے شیطان. ہو سکتا ہے آج ہی ہم میں سے کسی کو جانا ہو دنیا سے اور وہ نیت یہ کروا رہا ہو کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، تو بس آج سچی پکی توبہ کرنی ہے. اچھا توبہ کہتے کس کو ہے؟ آخر میں یہ بھی سن لوں. ہاں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. ٹھیک ہے، زبانی بھی توبہ ہوتی ہے، لیکن توبہ کے 3 ارکان ہیں. دیر آر 3 conditions of repentance. توبہ کی 3 شرطیں ہیں، یہ جب تک تینوں پوری نہیں ہوں گی توبہ قبول نہیں ہونی. ہاں، توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بے جانو رب جانے، ایک لمحے میں توبہ ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ایک لمحے میں، اور اللہ ایسی قبول فرماتا ہے. ایک بار واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. ذرا سننا غور سے، شراب کی بوتل. حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کہا کیا ہے اس میں؟ بندہ گھبرا گیا کہ اگر حضرت امیر المومنین کو پتہ چل گیا کہ میں شراب لے کے جا رہا ہوں تو مارا جاؤں گا. ڈرتے ڈرتے کہتا حضور اس میں تو سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ. اب ذرا تصور کرنا، شرابی جو بوتل شراب کے لیے سامنے کھڑا ہے، حضرت عمر ادھر کھڑے، کتنی دیر لگی ہوگی آپس کی گفتگو میں؟ یہ چند سیکنڈ کی بات ہے نا. اب وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ آج بچا لے، عمر سے آج بچا لے، ذلیل ہونے سے بچا لے، یا اللہ بس آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، بس مالک بچا لے. دل ہی دل میں کہہ رہا ہے، اور کتنی دیر کہا ہوگا؟ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ. اور اب ڈرتے ڈرتے جب وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی نا تو وہ شراب کی بجائے سرکہ بن چکی تھی. یہ ہے توبہ. اتنی دیر چاہیے، بس اتنا، بس وہ کنیکشن چاہیے، وہ رقت قلبی چاہیے، وہ شرمندگی چاہیے. تو توبہ کے جو تین وہ ہے نا، کیا نام ہے، شرائط، آج پہلے وہ سن لو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہمیں ان تینوں باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو آج ہم نے توبہ کرنی ہے مگر ان شرائط کے ساتھ کر. نمبر 1، ماضی پر ندامت، جو کیا ہے نا اس پر شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرے. نمبر 2، جس حال میں توبہ کر رہا ہے گناہ چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ صبح فجر پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، رات عشاء ابھی تک پڑھی نہیں اور رات میں پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ نماز جو نہیں پڑھی معاف کر دے، آئندہ پڑھوں گا. نہیں، توبہ بھی کرے، اس وقت وہ گناہ چھوڑ دے تو پھر وہ توبہ ہوتی ہے. اور تیسری، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. پھر الگ بات ہے کہ پھر بندہ گناہ میں پڑ جائے، یہ بات کی بات ہے. شیطان یہ بھی بولتا ہے کہ یار توبہ کرنے کا فائدہ کیا، میں تو پھر گناہ کر لیتا ہوں. یہ بھی شیطان کا وار ہے. آج توبہ کر لو، کیا پتہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے. ہمارا کام توبہ کرنا ہے اور اللہ سے عرض کرنا ہے مولا استقامت دے دے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ آج اپنے رب کے حضور سچی پکی ہم نے توبہ کرنی ہے، اور یہی دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمیں سکھاتا ہے. ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں. اچھا، گناہ والی زندگی چھوڑنے ہے نا، تو وہ کیسے چھوٹے گی بھائی؟ نیت تو آپ ہو سکتا ہے ابھی دل میں کر رہے ہوں گے، مجھے کئی آنکھوں میں اشک نظر آ رہے ہیں، کئی دل بے قرار نظر آ رہے ہیں، لیکن پہلے بھی تو ہوا ایسا، لیکن پھر کیوں نہیں بدلتے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم توبہ کرتے ہیں مگر جا کر بیٹھتے انہی دوستوں میں جو گناہ کرتے ہیں. ہم نمازی بنتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، او بھائی خیر تو ہے، مولوی ہو گیا، جمعہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، یہ روز نماز پڑھنے کا کیا ضرورت ہے؟ اب جب دوستی مذاق اڑانے والے، بندہ پھر نماز چھوڑ دیتا ہے. اگر واقعی نیک بننا چاہتے ہو، اگر آج یہ طے کر لیا ہے نا کہ اللہ سے دوستی کرنی ہے، اب گناہ نہیں کرنے، تو پھر ہمیں اپنی صحبت بھی بدلنی ہوگی، اپنی دوستیاں بھی بدلنی ہوں گی. دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. سوال ہے میرا آپ سب سے،
کوئی ایک دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہمارے دوست تو ایسے ہیں جس کو دیکھو تو سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں۔ ایسے دوست نہیں چاہیے، دوست وہ بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ میں گناہ کروں تو مجھے مسجد میں لے جائے، مجھے توبہ کرائے، نہ کہ گناہوں میں مددگار ثابت ہو۔ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم نے دوستیاں ہی ایسی رکھی ہیں۔ عطر والے کی دکان دیکھی ہے نا، پیسے خرچ کرو نہ کرو فری کی خوشبو مل جاتی ہے۔ یہ ہے اچھی صحبت، یہ اچھے بندے کی صحبت ہے۔ اور کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پہن ہزاراں۔ جتنے بھی کپڑے بچا لو، لوہار کی دکان پر جاؤ تو سوراخ ہو ہی جاتا ہے کپڑوں میں۔ یہی برے دوستوں کی صحبت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے میں صرف بیٹھتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا، دوست کھیل رہے ہوتے میں تو صرف کمپنی دیتا ہوں، میں غلط کام نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو تمہیں حرام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج تم شراب نہیں پی رہے، مگر کل ایک دن آئے گا کہ تم شرابی بن جاؤ گے۔ آج تم نشہ نہیں کر رہے، لوگ کہتے نہیں میں تو صرف سگریٹ پیتا ہوں۔ ارے یہی سگریٹ تمہیں آگے جا کے پھر نشے والی سگریٹ بنے گی۔ آج تک کون سا ایسا شرابی اور جواری، یا مجھے جناب کوئی ایک نشہ ہی بتا دو کہ جس کو ماں باپ نے لا کر دیا ہو کہ بیٹا آج تُو نے بڑا اچھا کام کیا، لے بیٹا شراب پی لے، ہیں؟ یا یہ آج چرس کا سگریٹ پی لے، یہ ہیروئن پی لے، کون پلاتا ہے؟ ہمیشہ یہ غلط عادت دوستوں سے ہی لگتی ہے۔ اور بندہ کہتا ہے مجھے اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے، میں تو صرف بیٹھتا ہوں۔ یہ بیٹھنے والا ہی آگے جا کے برباد ہوتا ہے۔ چور بناتے ہیں، ڈاکو بناتے ہیں، غلط کاموں کی طرف لے جانے والے یہ دوست ہوتے ہیں۔ خدا را آج طے کر لو کہ میں نے دوست کسے بنانا ہے۔ ارے دوست تو وہ ہونا چاہیے جو زندگی میں بھی مجھے گناہوں سے بچائے، اور میں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر بھی مجھے ثواب پہنچائے۔ ہمارے تو ایسے دوست ہیں جن کو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا، کیا ثواب پہنچائیں گے؟ اب طے آپ نے کرنا ہے کہ اگر واقعی نیک بننا ہے تو اپنی سنگتیں، اپنی دوستیاں بھی تبدیل کرنی ہوں گی۔ اور آج کے دور میں آپ کو دعوت اسلامی ایسا ماحول دیتی ہے، ایسے دوست دیتی ہے جو انشاءاللہ زندگی میں بھی آپ کو کام آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ آؤ آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، پکی سچی آج نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب، جوئے اور غلط کاموں سے دور رہیں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔